ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ عوام میں اس کی پاپولیرٹی ہو. یہ اس پالیسی پر چل کر تو حکومت عوام میں اپنی پاپولیرٹی نہیں پیدا کر سکتی. پھر کوئی حکومت خود چاہتے ہوئے اپنے آپ کو کیوں ان پاپولر کرنا چاہے گی عوام میں اس طرح کے ڈیسیجنز لے کر, اس طرح کے فیصلوں کو اٹھا کے؟ عمران صاحب سے کچھ ان کے دوست ملے تھے اور میری بھی ان سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے ان کے سامنے یہ کہا کہ میرا موٹو تھا کہ وزیر اعظم بننا ہے, تو وہ میں جیسے بھی بنا ہوں بن گیا ہوں, اب مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے. تو عمران صاحب جو ہیں یہاں تک جو پہنچے ہیں قوم کو دھوکہ دے کے, چونکہ اس کے بعد نیا پاکستان بھی تو بنانا تھا, یہ بھی تو ان کا موٹو تھا نا. وہ نیا پاکستان صرف اس چکمے کا اور اس فریب کا ایک نعرہ تھا جس نے عمران خان صاحب کے بایو ڈیٹا میں پرائم منسٹر کے آفس کو لکھنا تھا. اس سے آگے نہ ان کی تیاری تھی. آپ مجھے بتائیں نا, ایک شخص جو 22 سال سے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے پوری دنیا سے ڈریم ٹیم اکٹھی کر لی ہے, میں نے پوری دنیا سے بہترین ٹیلنٹ اکٹھا کر لیا ہے. اب اگر آپ ان کی, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان وزیروں کا قد بڑا ہوگا, لیکن جس قسم کے وزیر عمران خان صاحب کی کابینہ میں ہے, اگر یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی ان کے پاس نہ ٹیم ہے, نہ ان کے پاس کوئی ہوم ورک ہے. جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ 90 دن میں یوں چٹکی بجاتے ہم ہر مسئلے کا حل نکال لیں گے, ہم 1 کروڑ نوکریاں لے آئیں گے, ہم 50 لاکھ گھر دے دیں گے, عمران آئیں گے تو 200 ارب ڈالر پاکستان پہ بارش کی طرح باہر سے آ جائے گا, عمران صاحب آئیں گے تو 3000 ارب سالانہ کی کرپشن ختم ہو جائے گی. 2 روز پہلے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ تبدیلی کیا ہے. وہ کھوکر پیلس جب انہوں نے گرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو انہوں نے عوام کو بتایا کہ یہ ہے تبدیلی. پھر سیالکوٹ میں بھی عمارت کو گرا دیا گیا ہے. تو ان کے نظریات کے تحت جو تبدیلی تھی وہ تو اب نظر آ رہی ہے سب کو. جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک سک مائنڈ ہے, ایک بیمار ذہن ہے جو اپنے مخالفین کو تنگ کر کے ان کی کردار کشی کر کے آسودگی حاصل لیتے ہیں. اب جو کھوکر پیلس جس کو یہ کہتے ہیں تبدیلی ہے, ہائی کورٹ نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے, اور ہائی کورٹ نے وہی زمین جو انہوں نے زبردستی چھینی تھی وہ افضل کھوکر صاحب کو واپس دلا دی ہے. اسی طرح جو سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب کے بیٹے کے پلازے پہ کاروائی کی گئی ہے, وہ ایک نجی ہاؤسنگ کالونی ہے, وہ کوئی سرکاری پلاٹ نہیں تھا, وہ کوئی سرکاری زمین نہیں تھی جس کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے انتقام لیا ان کے ساتھ. یہ ایک انتقامی ذہن کا شخص ہے. جس بندے کے ذہن میں اور فطرت میں انتقام کوٹ کوٹ کے بھرا ہو, اس سے کبھی کوئی مثبت کام نہیں ہو سکتا, وہ کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتا, وہ صرف ایک آگ لگا سکتا ہے. اور پاکستان کو اس وقت آگ کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو بہت پہلے ہی آگوں میں جھلسے ہوئے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ان آگوں کو بجھایا جائے, ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان میں ترقی کے پھول کھلائے جائیں, ہمیں ضرورت ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے, ہمارے 20 لاکھ نوجوان ہر سال مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں, ان کے لیے نیا روزگار چاہیے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی سب سے ینگ پاپولیشن ہمارے پاس ہے, ہم ان کی تعلیم ان کو اچھی دیں, ان کو سکلز اچھے دیں تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو ورک فورس ہو. اور اگر یہ ہم نہیں کر سکے تو یہ جو ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے یہ ایک ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بن جائے گا, کیونکہ یہ جب بغیر تعلیم اور سکلز کے جاب مارکیٹ میں آئیں گے تو سوائے یہ ڈسرپشن کے اور کچھ کام نہیں کر سکیں گے, چونکہ ان کے لیے روزگار نہیں ہوگا. یہ ایجیٹیشن کریں گے, یہ کرائم کریں گے, یہ ایکسٹریمزم کریں گے, اس سے ہمارا ملک تباہ ہوگا. اس طرف اس حکومت کا کوئی نہ توجہ ہے, نہ دھیان ہے, نہ اس میں صلاحیت ہے. بالکل صحیح. اب احسن صاحب, عدم اعتماد کی تحریک جو پیپلز پارٹی کی تجویز ہے اب وہ ڈسکس ہوگی 4 تاریخ کو اجلاس میں, لیکن اپنے طور پر اپنی پارٹی میں آپ لوگوں نے بھی اس پر ڈسکشن کر لی ہوگی. کیا اسٹانس ہے نون لیگ کا, آپ لوگوں کا اس کو لے کر, اور میاں صاحب کی کیا سوچ ہے خاص طور پر اس تحریک عدم اعتماد پر؟ دیکھیے اس کے بارے میں پہلے بھی پی ڈی ایم میں بات ہوئی ہے, اور اب ہم سننا چاہیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی اس پر اتنا اصرار کر رہی ہے تو کیا حقائق تبدیل ہوئے ہیں, اور ان کے پاس کیا کوئی نئی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں وہ اتنے پر امید ہیں. لیکن بظاہر جو پرائما فیسائی اس کے حوالے سے ہماری رائے رہی ہے ماضی میں اور اب بھی ہے کہ پاکستان میں نو کانفیڈنس کامیاب کرنے کے لیے آپ کو غیر جمہوری قوتوں کی مدد لینا پڑے گی, اور اگر انہی کی مدد سے آپ نے نو کانفیڈنس لانا ہے تو پھر آپ یہ جدوجہد کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو آپ اسی طرح بیک ڈور ویل ڈیل کریں, یہ عوامی احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو
یہ احتجاج کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست سے جو غیر جمہوری قوتوں کا اثر ہے یا ان کا جو اس میں انٹرفیرنس ہے اسے ختم ہونا چاہیے. یہ سب کے لیے اچھا ہے, ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور لہٰذا جب تک نمبرز آپ کے پاس نہ ہوں آپ نو کانفیڈنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس وقت جو کیو لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے وہ حکومت کے الائز ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سی ایسی بڑی تبدیلی ہے کہ جو کیو لیگ اور ایم کیو ایم میں چینج آف ہارٹ لے آئے گی اتنی جلدی اور وہ مستقل ہمارے ساتھ آ جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ڈسیپشن ہو کہ اپوزیشن کو ٹریپ کیا جائے نو کانفیڈنس کے اندر اور آخری وقت پھر حکومت کو 2-4 ووٹوں سے نکلوا دیا جائے اور پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم نے نو کانفیڈنس موو کی اور وہ فیل ہو گئی تو پھر بلا وجہ ایک حکومت کو نفسیاتی ایج مل جائے گی اور اپوزیشن کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی, جس سے پھر یہ حکومت باقی ماندہ اپنی مدت میں اصرار کرے گی کہ اب ہمیں موقع ملنا چاہیے. تو اس لیے یہ سارا پہلو ہم ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے اور وہاں پر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ مختلف جماعتیں اپنی پروپوزلز لاتی ہیں, ان پہ بات چیت ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ قابل عمل تجویز ہے اس کو پھر اتفاق رائے سے قبول کر لیا جاتا ہے. تو ایسا بالکل اس وقت تو 159 جو نمبر ہے اپوزیشن کے پاس اس کے ساتھ تو پھر آپ کو اس وقت یہ قابل عمل تجویز بظاہر نہیں دکھائی دے رہی. جب تک پیپلز پارٹی اپنے کارڈ شو نہیں کرتی وہ کیا کارڈز ہیں تو ظاہر ہے انہی کو پتہ ہوگا. جی بالکل آپ نے درست کہا کہ اس وقت جو بظاہر ہے وہ یہی لگتا ہے کہ یہ نمبرز پورے ہمارے پاس نہیں ہیں اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اضافی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو اس کو قابل عمل بنا سکتی ہے تو یقیناً وہ اجلاس میں اس پر سب جماعتوں کو بریف کریں گے اور پھر اس پر جو بھی فیصلہ ہوگا سب اتفاق رائے سے کریں گے. اچھا احسن صاحب, عابدہ حسین صاحبہ کا بیان آپ نے بھی سنا ہوگا, اسامہ بن لادن سے میاں نواز شریف کے فنڈز اور پیسے لینے والا معاملہ, اس پر کیا رد عمل دیں گے آپ؟ کیا شان سے کیا عابدہ حسین صاحبہ واقعی جو باتیں کر رہی ہیں وہ سچ ہیں؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو پٹ چکی ہے. یہ باتیں جو ہیں ہم نے 90 کے الیکشن میں بھی سنی, 93 کے الیکشن میں بھی سنی, 97 کے الیکشن میں بھی سنی. تقریباً یہ کوئی 10 دفعہ یہ ریکارڈ چل چکا ہے اور یہ پٹ چکا ہے. پاکستان میں کوئی بھی شخص اس قسم کے الزامات کو اب سنجیدہ نہیں لیتا. یہ اتنا لگایا گیا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی جان ہوتی تو جنرل مشرف کے دور میں اس کی تحقیقات ہو جانی چاہیے تھیں. جو اتنی بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے وہی نواز شریف صاحب کے خلاف یہ مقدمہ بنا دیتے, وہ بھی ایسا کوئی مقدمہ نہیں بنا سکے. تو یہ سب وہ افسانے ہیں جو گھڑے جاتے رہے ہیں مختلف ادوار میں سیاسی قیادت کی کردار کشی کے لیے. اور آپ نے اب براڈ شیٹ میں دیکھ ہی لیا ہے کہ ہم نے ان افسانوں کی 7 ارب روپیہ قیمت ادا کی ہے براڈ شیٹ کو. لیکن احسن صاحب چونکہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا, تو پیپلز پارٹی کے ابھی بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو اس کو ابھی بھی سنجیدہ نوعیت کے الزامات سمجھتے ہیں, چونکہ بی بی کی کتاب میں ساری باتیں موجود ہیں. دیکھیے جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تو آئی نا, وہ 88 سے 90 بھی تھی, اس کے بعد 93 سے 96 بھی رہی, پھر 2008 سے 2013 بھی رہی. تو کبھی اس الزام پر کوئی کیس تو نہیں سامنے آیا کہ وہ بنایا گیا ہوتا یا کوئی ریفرنس بنایا گیا ہوتا. تو یہ ہماری سیاست میں کچھ الزامات ایسے ہیں کہ جو کہیں سے فلوٹ کیے جاتے ہیں, ان کو سیاسی بیانیے میں شامل کیا جاتا ہے, لیکن ان کی حیثیت صرف الزام تراشی کی ہوتی ہے تاکہ سیاسی قیادت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہے. اگر ان میں جیسے میں نے کہا کوئی ٹھوس بات ہوتی تو اتنے مخالف ادوار آئے ہیں ہمارے حکومت کے یا ہماری جماعت کے, تو کسی نہ کسی حکومت میں تو کوئی ٹھوس پیش رفت ہوئی ہوتی نا. یہ بس صرف اخبارات اور ٹاک شوز کی زینت بنتے ہیں اس طرح کے الزامات. قطع کلامی کی معذرت, لیکن مولانا صاحب چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور ان پر بھی بالکل ویسے الزامات لگے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبر نے ان پر لگائے تھے کہ قاضی حسین احمد صاحب نے, حافظ حسین احمد صاحب نے ان پر یہ الزامات لگائے. تو یہ ان پر پھر الزامات کو آپ لوگ سنجیدہ پی ڈی ایم لے رہی ہے؟ دیکھیے تو ان کے اپنے جماعت کے اندر سے انہوں نے کچھ لوگوں کو نکالا ہے کہ جو جیسے ہمارے بھی جماعت میں ایک زمانے میں کاف لیگ کے ذریعے کچھ لوگوں نے تخریب کاری کرنے کی کوشش کی تھی, تو پھر ہم نے انہیں اپنی جماعت سے نکال دیا. اور جے یو آئی کے اندر بھی اسی طرح ایک گروہ بندی بنانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن انہوں نے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا ہے اور باقی ساری جماعت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہے. تو یہ جو الزامات ہیں ان کی حیثیت بھی اسی طرح کی ہے جیسی نواز شریف صاحب پر یا ہر اس شخص پہ لگائے جاتے ہیں جو لائن کراس کرتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے.
تو انہیں اس قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو ہم نے ان کا کیا حشر کیا ہوتا, کس قسم کے الزامات ان پہ لگائے ہوتے. وہ بھی شاید اگر آج کے دور میں زندہ ہوتے تو بیچارے ہمارے ساتھ نیب کی عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہوتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.